پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف سناؤں؟ سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ نعت شریف سنیں گے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، تذکرہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، تذکرہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں۔ غور سے سنیے، ایک مرتبہ زمین و آسمان میں گفتگو ہوئی۔ آسمان کہنے لگا میں بڑا ہوں، زمین کہنے لگی میں بڑی ہوں۔ دونوں میں آپس میں تکرار ہونے لگی۔ تو زمین نے پوچھا آسمان تیرے اندر کیا ہے جس کی وجہ سے تو بڑا ہے؟ تو آسمان کہتا ہوں نظر آیا کہ میرے اندر چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں جو پوری دنیا کو روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں۔ میرے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں بڑا ہوں۔ زمین آسمان نے پوچھا اے زمین تو بتا تیرے اندر کیا ہے؟ تیرے اندر تو کچھ نہیں، میرے اندر سورج ہے، ستارے ہیں، میرے اندر چاند ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تیرے اندر کیا ہے؟ تو میری وجہ سے روشن ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا کیسے کہہ رہی ہے؟ تو بڑی کیوں ہے؟ تو زمین کہتی ہے چاند، اے آسمان تیرے اندر بھلے ہی چاند موجود ہے، تیرے اندر بھلے ہی ستارے موجود ہیں، تیرے اندر بھلے ہی یہ سورج موجود ہے، لیکن اے آسمان سن لے، میرے اندر کوئی خیرہ نہیں ہے، بلکہ تو جس پر اترا رہا ہے وہ چاند جس کی وجہ سے بنا ہے، وہ سورج جس کی وجہ سے بنا ہے، یہ ستارے جس کی وجہ سے بنے ہیں، وہ مدینے والا کا اقدار ہمارے اندر موجود ہے، وہ آمینہ کا لال ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے میں بڑی ہوں۔ اگر آج آسمان نہ ہوتے، آقا کریم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا۔ یہاں تک کوئی بھی شے زمین پر، یہاں پر پوری دنیا میں کوئی شے حق ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، میں زمین بن جاؤں، آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں،
آپ لوگ خاموش نہ رہیں بھائی. ابھی میرے بعد آپ لوگوں کو ایک شاعر کا کلام سننا ہے اور ایک تقریر ہمارے بعد سننی ہے. آپ لوگوں اپنی بیداری کا ثبوت دیں جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. ایک بزرگ تھے ایسے بیان کر رہے تھے, ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے. ایک بزرگ تھے, وہ بات پہ عالم صاحب جیسے خاموش ہوتے ویسے نعرہ لگانے لگے. جیسے خاموش تھے ویسے نعرہ لگانے لگے. عالم صاحب نے کہا بابا جی کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ خالی نعرے لگا رہے ہو, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالی نعرے لگا رہے ہو. تو بابا جی نے جواب دیا حضور آپ کا بیان, آپ کی تقریر, آپ کا بیان, آپ کی تقریر اتنی فصیح و بلیغ ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے, میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے, لیکن جب آپ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے ہو میں اپنے نبی کا نام سن کر کے نعرہ لگاتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں اپنے نبی کے نام کو سن کر کے نعرہ لگاتا ہوں. تو حضرات محترم یہاں پر ہم اور آپ آئے ہیں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. اگر صرف دکھاوا کرنے کے لیے آئے ہیں تو کوئی غرض نہیں ہے مجھ کو, لیکن اگر آپ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ہم محفل رسول میں چل رہے ہیں, ذکر غوث پاک کو سماعت کرنے کے لیے چل رہے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تو جتنی دیر بیٹھے آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں. اس لیے کہ یہ ایری غیری محفل نہیں ہے, یہ ایسی محفل ہے جس محفل میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوئے ہیں. اللہ کے مقدس فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور ہم اور آپ مقدس فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ذکر غوث پاک سنتے ہیں, ذکر رسول سنتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹی کو, ہمارے فعل کو یہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ بیٹھ کر کیا رہا ہے, بندہ آیا کیوں ہے, بندہ اس کی وجہ کیا ہے آنے کی. یہ ساری چیزیں, یہ ساری ایکٹیویٹیاں یہ فرشتے دیکھتے ہیں. جب محفل کا اختتام ہوتا ہے, جب محفل ختم ہوتی ہے, یہی فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتا ہے فرشتوں کہاں تھے, اتنی دیر کہاں لگا, اے فرشتوں اتنی دیر کہاں لگا. فرشتے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے میرے مالک فلاں سرزمین پر تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا, سرکار کا ذکر ہو رہا تھا, تیرے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا تھا, اسی ذکر میں شریک ہونے گئے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, وہاں پر جتنے بیٹھے ہیں, جتنے لوگ آئے ہیں, سب کی میں نے مغفرت فرما دی, واہ واہ سب کو میں نے بخش دیا. پھر فرشتے عرض کریں گے مالک, آج جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا خاموش ہو کر, فرشتے ہم لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہوئے نظر آئیں گے میرے مالک وہاں پر ایسے بھی تھے جو صرف دکھاوا کرنے کے لیے آئے تھے, جو صرف اپنی منڈی گنانے کے لیے آئے تھے, جو صرف یہ دکھانے کے لیے آئے تھے کہ فلاں بندہ ناراض نہ ہو جائے. آج تو کچھ معاملہ ایسا بھی ہے نا کہ چلو بھائی نہیں تو فلاں ناراض ہو جائے گا. عزیزوں دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دو, دنیا ناراض ہو رہی ہے تو ناراض ہونے دو, اللہ اس کا رسول نہ ناراض ہونے پائے, وہ رب نہ ناراض ہونے پائے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے, وہ نبی ناراض ہونے پائے جس نبی کی وجہ سے ہم اور آپ دنیا میں تشریف لائے. فرشتے عرض کریں گے میرے مالک وہاں پر کچھ ایسے تھے جو صرف اور صرف اپنا مقصد بنانے کے لیے آئے تھے. مقصد سے مراد یہ ہے کہ صرف منڈی گنانے کے لیے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے, اس لیے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہاں پر جو اچھے آئے ہیں بھلے ہی دو چار چند ہی کیوں نہ ہو, وہاں پر جو اچھے ہیں ان اچھوں کے صدقے میں نے ان بروں کی مغفرت فرما دی, ان بروں کو بھی معاف کر دیا. کہ میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ محفل رسول ہے, جب تک آپ بیٹھیں خاموش نہیں رہیں. ہماری زبان سے یوں تو ہم کوئی ذکر کرتے نہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم چوراہوں پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں.
نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر کھسکتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم یوں تو عبادت کرتے نہیں, تو جو موقع ہمیں میسر ملا ہے, ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو نہ گوائیں, جب تک بیٹھے ہیں ذکر رسول سنتے رہیں, اور جب بھی کوئی بات پیاری لگے آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں, مچل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں, میں زمین بن جاؤں, آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں, جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا, مرتبہ مدینے کا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں, آخری شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ جب بھی ہمیں اور آپ کو موقع میسر آئے, اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے گھر کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہمیں, تو یہ نصیحت یاد رکھے کہ سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں, مصطفیٰ کے کوچے میں سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں, سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے تکبیر. مسلک اعلیٰ حضرت, خاندان اعلیٰ حضرت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ واہ. چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا. درود سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقیوں پر پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے جو نیک بندے, اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا, انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا, وہ نڈر ہوتے ہیں. وہ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو صرف پروردگار سے ڈرتے ہیں, دنیا دار سے نہیں بلکہ پروردگار سے ڈرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ دنیا بھی اگر ہماری بننی ہے تو رب سے بننی ہے, اور آخرت بھی بننی ہے تو رب سے بننی ہے. دنیا کا اگر پردھان ہے یا پردھان منتری ہے, کسی کی چوکھٹ پر جا کر ہمارا مقام اونچا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمارا مقام بلند ہوگا تو پروردگار کی ذات کی بارگاہ میں جا کر بلند ہوگا, اللہ کے گھر میں جا کر بلند ہوگا, یا رسول اللہ کے گھر پہ جا کر بلند ہوگا. اسی لیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ نہایت ہی متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. حضرات محترم یہ پرہیزگار ہوتے کیسے ہیں؟ بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں جا کر ولی بنتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ولایت کا مقام بڑھاپے میں ملا کرتا ہے, لیکن ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جو بچپن سے آپ کو ولایت کا تاجدار پہنایا گیا, بچپن سے ہی آپ کو ولایت کا تاجدار پہنایا, ولایت کا تاجدار بنایا گیا. اور ہوں بھی کیوں نہ
غوث پاک کے والد اور والدہ اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کی مثال کچھ نہیں. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں. آپ نے علماء کرام کی زبانی سنی ہوگی کہ آپ کے طہارت کا آپ کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ راستے سے جا رہے ہیں, بھوک لگی ہے, نہر کے کنارے سے جا رہے ہیں, بھوک لگی, نہر کے کنارے سے جا رہے ہیں, بھوک لگی, ایک سیب بہتا ہوا جا رہا, ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. آج ہمارے اور آپ کے جیسا مسلمان ہوتا تو چلتا بنتا, لیکن یہ غوث پاک کے والد ماجد کا مقام ہے کہ آپ نے سیب کھایا, بھوک لگی تھی, کھا لیا. دل ہی دل میں خیال آیا نہ جانے کس کا سیب تھا. کھانے کو تو کھا لیا, نہ جانے کس کا سیب تھا. بلا اجازت کھا لی, نہ جانے کس کا سیب تھا. ہو سکتا ہے مجھے معاف کرے یا نہ کرے. اور کل بروز محشر اللہ رب العزت نے اگر کھڑا کر دیا میدان محشر میں لوگوں کے سامنے, تو میری ساری عبادت رائگاں ہو جائے گی. جو سجدہ و سجود میں نے کیے ہیں سارے منہ پر مار دیا جائیں گے. اسی خیال میں آپ ابھی سیدھا چل رہے تھے, اب راستہ بدل لیتے ہیں. جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اب اس طرف چل دیتے ہیں. باغ میں پہنچنے کے بعد ایک باغبان تھا, ایک مالی تھا, سچائی کر رہا تھا. اس سے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ مالک تو نہیں ہے, انتظار کر لو, ابھی ہو سکتا ہے آتے ہوں گے. اب ٹھہر گئے, انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد باغ کے مالک آئے. آپ نے واقعہ بیان فرمایا. ایسی بات ہے کہ میں راستے سے جا رہا تھا, مجھے بھوک لگی اور میں نے آپ کے باغ سے بہتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا, اس کو کھا لیا. اب آپ بتائیں میں اس کی اجرت کیا پیش کروں, اس کی اجرت کیا پیش کروں. اگر آپ کہیں تو رقم ادا کر دوں, یا آپ جو کہیں مجھے منظور ہے. باغ کے مالک نے ترنت پکڑ لیا. اگر آج ہمارے اور آپ کے جیسا انسان ہوتا تو آج یہاں بھائی کا حق کھاتا ہوا, آج دوست کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آج ایک دوسرے پر لوگ اعتماد و بھروسہ کرنا چھوڑ بیٹھے. باغ کے مالک نے سمجھ لیا یہ کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی اللہ والا ہے. اللہ والا ہے, کیچ کر لو, اس کو پکڑ لو. باغ کے مالک نے کہا آپ کی سزا یہ ہے, آپ نے سیب بلا اجازت کھایا ہے. آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو میرے باغ کی 1 سال تک سچائی کرنی ہے. ایک سیب کھایا تھا. ہماری اور آپ کی طرح ہوتا تو منہ سے جو بھی الفاظ نکلتے وہ بولتا اور بول کر کہتا چلو ہٹاؤ, ایک سیب کھایا جا رہا ہوں, نہیں کروں گا. لیکن غوث پاک کے والد ماجد کی ذات پر قربان جاؤ. باغ کے مالک نے کہا آپ کو سچائی کرنی ہوگی, دیکھ ریکھ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کروں گا. جو مدت بتائی گئی تھی, جو مدت ان کو دی گئی تھی, اس مدت تک آپ نے باغ کی سچائی کی. اور تاریخ آتا ہے کہ جتنے سالوں تک آپ نے باغ کی سچائی کی, باغ کے درخت کے ایک پھل کو آپ نے منہ نہ لگایا. ایک پھل کو بھی. آج کوئی بھی رکھوالی کرنے والا کوئی بھی انسان ہوتا ہے, اگر باغ کی رکھوالی کرتا ہے تو باغ میں اگر پھل آ رہا ہے تو دن بھر میں 2-4 کلو خود بھی کھا لیتا ہے, اپنے گھر بھی پہنچا دیتا ہے. اپنے گھر بھی پہنچا دیتا ہے. لیکن غوث پاک کے والد ماجد ہیں, آپ باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں. تاریخ میں آتا ہے جب تک آپ نے باغ کی رکھوالی فرمائی تب تک آپ نے باغ کے ایک پھل کو منہ کو لگایا. مدت ختم ہوئی,
बुजुर्ग आए, बाप के मालिक आए, आपने कहा खत्म हो गई, मैं चल रहा हूं अपने रास्ता। कहा नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और करना होगा। मुसलसल 3 मरतबा आपने वक्त दिया कि आपको इतने दिन तक और करनी है। आपने फिर करना शुरू कर दिया, मुद्दत खत्म हुई, फिर दोबारा आपने करना शुरू कर दिया, मुद्दत खत्म हुई। अब बाप के मालिक ने कहा एक शर्त और है मेरी, एक आखिरी शर्त है, उस शर्त पर मैं आपको माफ करूंगा अगर वो शर्त आप कबूल करते हैं। कहा क्या है? कहा वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, उससे तुमको निकाह करना होगा, शादी करनी होगी। और बेटी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि हाथ से माजूर, पैर से माजूर, आंख से देख नहीं पाती, कानों से सुन नहीं पाती, पैरों से चल नहीं पाती, ऐसी है। अगर मेरी बेटी से शादी करते हो तो आपकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा, आपकी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। गौसे पाक के वालिद माजिद